اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم و سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تفسیر النور کا مقدمہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کی خلعت فاخرہ پہنانے کے لیے اسے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں تخلیق کیا، پھر اس میں تمام مخلوقات سے ہٹ کر اپنی روح ڈالی، یعنی اللہ نے انسان کو فطری طور پر اپنی معرفت عطا کی۔ روح کو آج کے دور میں انسان کا سافٹ ویئر کہا جا سکتا ہے، جس کی بنیادی کمان توحید، رسالت اور قیامت کی پہچان ہے۔ ابتدائی طور پر انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زوج حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہائش عطا کی، جو ایک عرصہ تک برقرار رہی۔ پھر انسان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ممنوع درخت کا پھل کھانے کے بعد پہلے نبی علیہ السلام اور پہلے انسان کی شکل میں بمائے آپ کی زوج حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور وہ مختلف قبیلوں کی شکل میں زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں انسان توحید اور دین الہی کے ماننے والے ہی تھے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ انسان ابلیس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہونے لگا اور گمراہی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ کفر اور شرک میں وہ اتنا گم ہو گیا کہ اس نے خالق حقیقی اور سچے رب کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنے حقیقی معبود اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرا لیا۔ انسان کو راہ راست ایمان باللہ پر رکھنے اور مشرکانہ حرکتوں سے باز رہنے کے لیے یاد دہانی کے طور پر اللہ جل شانہ مختلف انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مختلف قوموں پر مبعوث کرتا رہا اور ہدایت کے لیے آسمانی صحیفوں اور الہامی کتابوں کا بھی نازل کیا جاتا رہا۔ ساتھ ہی انبیاء اور رسل کے ذریعے ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور منکرین کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ قرآن میں انبیاء اور رسل علیہ السلام کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے اور ساتھ ہی مختلف مشرک اقوام پر عذاب الہی کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا بنیادی محور و مرکز یہی ہے کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی معبود اللہ پر ایمان لاؤ، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی کے آگے سر مسجود ہوا کرو، اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ درمی کو ترک کر دو اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ انبیاء اور رسل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پاکیزہ نفوس کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، جنہیں اللہ نے وحی کے نور سے روشنی بخشی اور ان کے دلوں پر حکمتوں کے سرچشمے جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جو انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس میں کردار اور گفتار کی عظمت، شوکت، حوصلے اور استقامت کا درس عظیم موجود ہے، اور جو آنکھوں کو نور، روح کو قوت، بے چین دلوں کو قرار، سوچ کی وسعت، بندوں کو اللہ کی نیاز مندی اور قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ مزید برآں
قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو ہر گزرے موجودہ اور آنے والے ادوار کے مکمل تقاضوں کا نہ صرف احاطہ کرتا ہے بلکہ مکمل رہنمائی کے لیے ایک فطری رہنما اور رہبر کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کتاب عظیم قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور تمام دینی و دنیاوی امور اسی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد انجام دیں۔ یہی اصحاب کے دن نجات اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں انفرادی اور بحیثیت قوم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔